على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام کی جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے کائنات، جان عالمین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں تحفہ پیش کیجیے اور بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اور وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز۔ حضرات گرامی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آخر وہ 5 چیزیں کیا ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے؟ تو نمبر 1 ایمان، سب سے پہلے ایمان آتا ہے۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ اور ان عبادتوں کا، اور یہ جو عبادت ہے اور ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے، یعنی بغیر ایمان کی کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی۔ آئیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، جاننا بہت ضروری ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کا، اور اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے، یعنی زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے۔ ایمان کے بعد نماز تمام عبادتوں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ نماز کی اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ کہیں حکم ہوا حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً وسط نماز یعنی نماز عصر کی۔ کہیں ارشاد فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ کہیں ارشاد فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ یہ قرآن مقدس میں یہ سب مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ اب آئیے آپ کو احادیث کریمہ کی روشنی میں نماز کی فضیلت بتاتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول کتاب الصلاۃ فصل ثانی حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 57 سطر نمبر 13، 14، 15 پر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین واضربوهم وفرقوا بینهم فی المضاجع، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے، اور انہیں نماز کے لیے مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائے، اور بستر میں انہیں الگ لیٹاؤ۔ حالانکہ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ آخر وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 3 چیزیں یہ ہے۔ نمبر 1 آتا ہے مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا۔ ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز فوت ہو جائے تو اس پر نماز فرض نہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص مسلمان ہے، عاقل ہے مگر بالغ نہیں تو ایسے شخص پر نماز فرض نہیں۔ مثلا اسی طرح اگر کوئی شخص مسلمان ہے، عاقل ہے مگر بالغ نہیں تو ایسے شخص پر نماز پڑھنا بھی فرض نہیں۔ اور آئیے
بتاتا چلو اگر کوئی شخص بالغ ہے عاقل ہے مگر مسلمان نہیں تو ایسے شخص پر نماز پڑھنا بھی فرض نہیں۔ تو معلوم ہوا پتہ چلا کہ نماز فرض ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم فرما رہا ہے اور یہ ارشاد فرما رہے جب وہ 10 سال کے ہو جائے انہیں نماز کے لیے مارو، انہیں نماز کے لیے تنبیہ کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، منشا یہ ہے کہ جب بچے 7 سال سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے انہیں نماز پڑھنے کا طور طریقہ معلوم ہو جائے گا، انہیں نماز کی نیت معلوم ہو جائے گا، انہیں مسجد جانے کے آداب معلوم ہو جائیں گے، اور وہ جوان ہوتے ہی بالغ ہوتے ہی عاقل ہوتے ہی نماز کا عادی ہو جائے اور وہ پکا نمازی بن جائے۔ شاعر کہتا ہے مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اڑ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اور مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، اور مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ اور آئیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نماز کیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز حکم الہی ہے، نماز سنت مصطفیٰ ہے، نماز جان عبادت ہے، نماز شان ریاضت ہے، نماز ذریعہ شفاعت ہے، نماز دلیل شریعت ہے، نماز گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پاکیزگی کی پہچان ہے، نماز مفتاح جنت ہے، نماز معراج المؤمنین ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ نماز اصل ایمان اور اصل دین ہے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔